بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا ٹاپک ہے امامت اور ہدایت۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جنہیں ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ قرآن مجید کی یہ آیت امامت کی اہمیت کو بتا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو امام ہیں انہیں اللہ بناتا ہے۔ امام اس لیے ضروری ہے نبی کے بعد کیونکہ اگر ہمارے نبی بغیر امام کو بتائے ہوئے چلے جاتے اور یہ کام امت کے اوپر چھوڑ دیتے کہ تم جسے چاہنا امام بنا لینا، تو امت ایسوں کو امام بناتی کہ جو کبھی اپنی مرضی کا کرتے کبھی اللہ کی مرضی کا کام کرتے، اور جو ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی سے کرے گا وہ خطا کار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہمارے نبی نے یہ کام امت پر نہیں چھوڑا بلکہ خود بنا کر کے گئے اور خود بتا کر کے گئے کہ میرے بعد معصوم کے آنے کا سلسلہ رکے گا نہیں، ضرور یہ سلسلہ باقی رہے گا، اور پہلے امام علی ہوں گے، پھر حسن ہوں گے، پھر حسین ہوں گے، پھر زین العبا ہوں گے، پھر محمد باقر ہوں گے، یہاں تک کہ سارے اماموں کے نام بتا کر کے تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کام امت پر کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ کام آپ نے اللہ کی مرضی سے کیا، آپ نے انہیں امام بنایا کہ جو معصوم ہیں۔ یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے نبی بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ نبی آواز دیں گے سنو، نبی فرمائیں گے سنو، میں ایسوں کو امام بنا رہا ہوں کہ جن کے اندر وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ جو نبیوں کے اندر پائی جاتی تھیں، اور ہمارے نبی کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ یہ ہیں، اور ان کے اہل بیت میں ان کے بعد جو آنے والے امام ہیں ان کے اندر جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ دہر، جو سورہ دہر اہل بیت کی شان میں اترا، جب روٹیاں دی تھیں 3 دن تک، یہ سورہ دہر اترا تھا۔ اس سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت آپ بس وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، آپ بس وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یعنی ان کی مرضی وہی ہوتی ہے بس جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو نبی نے اسی لیے ایسوں کو بنایا جن کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جن کی زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے بس وہی یہ کرتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی یہ بولتے ہیں، جہاں وہ چاہتا ہے بس یہ وہیں جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اسے کہتے ہیں للہ رب العالمین۔ مطلب للہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ رب العالمین کے لیے، توجہ رکھیے گا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اس کے لیے
اب ہمارے نبی نے اور ان کے اہل بیت نے، ان کے بعد آنے والے اماموں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف للہ رب العالمین کیا۔ اسی لیے دنیا کی قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنا جیسا بنایا تو بھٹک گئے۔ ہم نے اپنا جیسا نہیں بنایا، ہم نے رسول جیسا بنایا۔ توجہ رکھیے گا، ہم نے رسول جیسے کو مانا، بنایا نہیں، ہم نے رسول جیسے کو مانا، اس لیے ہماری قوم ہدایت پر باقی ہے، اور اسی لیے ہمارا امام جو معصوم ہے پردہ غیب میں ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ وہ ہیں کہ جن کا ہر کام للہ رب العالمین ہوتا ہے، للہ رب العالمین ہوتا ہے۔ یہ اٹھے تو للہ رب العالمین، بیٹھیں تو للہ رب العالمین، سوئیں تو للہ رب العالمین، کسی کو بستر پر سلائیں تو للہ رب العالمین، یہ میدان میں جائیں تو للہ رب العالمین، یہ مکان میں رہیں تو للہ رب العالمین، یہ محراب میں ہوں تو للہ رب العالمین، یہ منبر پر آئیں تو للہ رب العالمین، یہ بولیں تو للہ رب العالمین، یہ سنیں تو للہ رب العالمین، یہ کچھ دیکھیں تو للہ رب العالمین۔ توجہ رکھیے گا، یہ کسی کو علم دیں تو للہ رب العالمین، یہ خیبر میں کسی سے علم لیں تو للہ رب العالمین، یہ کسی کو کندھے پر اٹھا لیں تو للہ رب العالمین، یہ کسی کو غدیر میں ہاتھوں پر اٹھا لیں تو للہ رب العالمین، یہ کسی کو اپنے پہلو سے اٹھا دیں تو للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے، ان کا ہر کام للہ رب العالمین ہے، بس اللہ کے لیے، یہ جو بھی کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، ان کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ آپ نے سوچا کبھی، یہ آج اسلام اتنا پھیل رہا ہے اور پوری دنیا میں کامیابی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اتنا زیادہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود بھی اسلام کا بہترین نام دنیا میں باقی ہے۔ اس کا ایک ہی سبب ہے، یہ جو اسلام لائے تھے ہمارے نبی، اور جنہوں نے اسلام پھیلایا ہمارے امام، ان کی نیتیں اتنی اچھی تھیں، اللہ اکبر، کہ اللہ نیت پر برکت عطا کرتا ہے۔ میرے جملے پر غور کیجیے گا، اللہ نیت پر برکت عطا کرتا ہے۔ ان کے نیت میں اتنا خلوص تھا اور اتنی سچائی تھی، اللہ اکبر، جو کام اچھی نیت سے کیا جائے اس میں اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ بہت سارے فرقے اٹھے، ختم ہو گئے، بہت سارے مشن شروع ہوئے، فیل ہو گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ نیتیں اچھی نہیں تھیں۔ ہمارے نبی جو مشن لے کر کے آئے، توجہ رکھیے گا، اسی لیے نبی امت کو امام کے حوالے کر کے گئے، عوام کے حوالے نہیں کر کے گئے کہ عوام تو بگاڑ دیتی، عوام کا انٹینشن تو بدل چکا تھا۔ امام کا انٹینشن صرف للہ رب العالمین ہوتا ہے، اس لیے امام ضروری ہے، ہدایت کے لیے امام ضروری ہے۔ ان کی نیتیں بھی اتنی ہی سچی تھیں جتنی ہمارے نبی کی نیت میں خلوص تھا، اس لیے تو اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ عوام کی نیت سے نہیں پھیل رہا ہے، مسلمان کی نیت سے اسلام نہیں پھیل رہا ہے، یہ ان کی نیتوں کا صدقہ ہے، ان کی پاک نیتوں کا صدقہ ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، جہاں نیت پاک ہو، جہاں عمل میں خلوص ہو، ہمبلنس ہو، وہ کام کامیاب بھی ہوتا ہے، برکتوں والا بھی ہوتا ہے، اور اللہ اسے بڑھا بھی دیتا ہے۔ اب سنیے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بڑے سے بڑا اچھا عمل کیا اور نیت میں خلوص نہیں تھا، سچائی نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی، تو وہ نیت جو اچھی نیت نہیں تھی، وہ اس بڑے اچھے کام کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح بہت سارے شہد کو تھوڑا سا سرکہ، تھوڑا سا وینیگر خراب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ جتنا بھی شہد رکھ لیجئے، تھوڑا سا اس میں وینیگر ڈالیے، تھوڑا سا سرکہ ڈالیے، پورا شہد بگڑ جائے گا، پورا شہد خراب ہو جائے گا۔ بس اسی طریقے سے انسان کا بڑے سے بڑا اچھا عمل ہو، اگر دکھاوے کے لیے ہو، اگر کسی اور نیت سے ہو، تو وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ میں نیت کے حوالے سے ایک جملہ، ہدایت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے، ایک پیغام مجلس کا آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کربلا والوں کی نیتیں کتنی سچی تھیں کہ آج تک کربلا والوں کو یاد کیا جاتا ہے، آج تک حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ جس کام میں نیت اچھی ہو، اسی لیے تو اردو میں کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، اس کی دونوں میننگ ہیں۔ اگر نیت اچھی نہ ہو تو برکت نہیں آتی، اگر نیت اچھی ہو تو برکت ہی برکت آتی ہے، یعنی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ ایک شخص تھا، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں اور پھر میں فضائل پر آ جاؤں گا۔
ایک شخص تھا، بڑا غریب تھا، مفلس تھا، پریشان تھا، جیسے تیسے زندگی چل رہی تھی۔ اتنا غریبی سے پریشان ہوا کہ ایک دن گھر میں کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا، بیوی بچے سب بھوک سے پریشان ہیں۔ آخر میں جب گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کا بھوکا چہرہ، پیاسا چہرہ دیکھ کر کے پریشان ہو گیا تو گھر سے نکل گیا باہر۔ کیا کرے، چلا جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا کدھر جا رہا ہے، بس چلا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک مرد مومن سے ملاقات ہوئی، بڑا ہوشیار تھا، مومن تھا، اللہ والا انسان تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، پہچان گیا کہ یہ مومن ہے، یہ کوئی اچھی رائے دے گا، اللہ والا ہے، اچھی بات بتائے گا۔ اس نے اپنی پرابلم بیان کی۔ اس مومن نے کہا کہ تم محنت کرو، کوئی بھی کام مل جائے کرو، شرماؤ نہیں، محنت کرنا تمہارا کام ہے، برکت دینا اللہ کا کام ہے، جاؤ۔ پھر اس مومن نے بتایا، کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، ایک بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس بہت سارے کھیت ہیں، بہت ساری زمینیں ہیں، جاؤ جا کر اس سے بات کرو، شاید تمہیں کھیتوں میں کام دلا دے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیت کا اثر کیا ہوتا ہے اور اچھی نیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ کام بڑے اچھے کیے، کھانا کھلایا، یہ کیا وہ کیا، نام نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ ایسے عمل سے، ایسی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پر انسان، اچھا یہ نام چاہتا کیوں ہے انسان، جانتے ہیں آپ؟ اس لیے چاہتا ہے کہ چار لوگ عزت کریں، پتہ چل جائے سب کو کہ اس نے یہ بڑا کام کیا، اس نے کھانے کھلائے، اس نے یہ وہ کیا، اس نے وہ کیا ہے، تو بڑا نام ہوگا، جہاں میں جاؤں گا لوگ عزت سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، مجھے عزت دیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، بندوں کی دی ہوئی عزت بڑی چیز ہے یا اللہ کی دی ہوئی عزت بڑی چیز ہے؟ اللہ کی دی ہوئی عزت بڑی چیز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے جو تم میں متقی ہے وہ اللہ کی نظر میں صاحب عزت ہے۔ مرد مومن کہتا میں تمہیں ایک ایڈریس دیتا ہوں، یہاں پر جاؤ، وہ ایک بڑا آدمی ہے، وہ تمہیں اپنی کسی کھیت میں، اس کے بہت سارے کھیت ہیں، تم جاؤ اپنے کھیت میں کہیں پر تمہیں کام دے دے گا، کام کرنا، کچھ پیسہ تو مل ہی جائے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب یہ گیا، اس کو پتہ چلا نا، گیا اس آدمی کے پاس، جا کے اس سے کام مانگتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی کام کرو، ہمارے پاس کام والوں کی کمی نہیں ہے، بہت سارے ہیں، لیکن چلو ٹھیک ہے تمہیں کام دیتا ہوں، فلاں کھیت ہے، جا کر کے اس پہ جا کر کے کام کرو۔ یہ آیا، اس نے کھیتی کی، مزدوری کی، سب کچھ کیا، کام کی ضرورت نہیں تھی اس آدمی کو، اس آدمی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کام کیسے ملا۔ کام مل گیا، صبح سے شام تک محنت کی، شام ہوئی تو اس آدمی نے اسے 2 سکے دے دیے، 2 کوائنس دے دیے جو کرنسی تھی، بھائی یہ آپ کا حق، جائیے۔ یہ چلا آیا اور آ کر کے بڑا خوش ہوا کہ چلو کم سے کم بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ روٹیاں تو لے کے جا سکوں گا۔ روٹی کی دکان پر آیا، وہاں سے اس نے 4 روٹیاں لیں اور اس نے سوچا کہ 2 روٹیاں اپنے گھر والوں کو دوں گا، بڑی روٹیاں ہوتی تھیں، گھر والوں کو دوں گا، اور 2 روٹی اس مومن کو جا کر کے دوں گا، وہ بھی بھوکا تھا، وہ بھی پریشان تھا، اس کو دوں گا کہ جس نے میری مدد کی ہے۔ یہ لے کر کے اس کے پاس پہلے آیا کہ بھائی یہ روٹیاں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے میری مدد کی، آپ نے مجھے اس کا پتہ بتایا، کم سے کم 2 روٹیاں تو ملی، میں اپنے گھر لے جا سکوں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے اسی لیے یہ موقع دیا کام کرنے کا اور یہ روٹیاں ملی کیونکہ تم نے دوسرے کا بھی اچھا سوچا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی بھی اچھا کام کریں، آپ کوئی بھی اچھا کام شروع کریں، اپنا بزنس شروع کریں، کچھ بھی شروع کریں، آپ بس ایک نیت یہ بنا لیں کہ جب اس میں پیسہ آئے گا، اس میں برکت آئے گی تو میں اس سے خمس نکالوں گا، میں اس سے غریبوں کی مدد کروں گا۔ آپ یقین کیجئے کبھی آپ فیل نہیں ہوں گے، ہمیشہ اللہ آپ کو برکت دے گا، کیونکہ آپ نے دوسرے کا سوچا ہے، دوسرے کا سوچا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کی مدد ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ انسان اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، انسان جیسی بزنس شروع کرتا ہے نا، وہ سوچتا ہے بس میری فیملی، میرے بچے، میرے گھر والے، بس میں، صرف جہاں میں ہوتا ہے وہاں پر بھی خدا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ پھر ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر انسان دوسرے کے لیے سوچتا ہے پھر اللہ وہاں برکت عطا کرتا ہے، پھر وہ کام کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اور انسان یہ بھی سوچے کہ جب آمدنی شروع ہوگی تو میں اس سے خمس بھی نکالوں گا،
عزیزان محترم، جب انسان یہ ساری چیزیں سوچتا ہے نا تب پھر اللہ اس کے رزق میں خود بخود برکت دیتا ہے۔ اس مومن نے اسے سمجھایا کہ تمہیں وہ کام نہ ملتا، اس آدمی کو، بڑے آدمی کو، پیسے والے آدمی کو ضرورت نہیں تھی کام والوں کی، تمہیں اس لیے شاید مل گیا کیونکہ تم نے دوسرے کا بھی اچھا سوچا تھا۔ کہنے لگا ہاں میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی مجھے کام ملے گا اور مجھے اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا سامان ہاتھ میں آئے گا تو میں آپ کو بھی ضرور لا کر کے کھلاؤں گا۔ اب یہ باقی 2 روٹیاں لے کے اپنے گھر کی طرف چلا۔ گھر جا رہا تھا نا، راستے میں دیکھا کہ ایک ماں اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے، وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر آنے جانے والے سے کھانا مانگ رہے ہیں، اتنے بھوکے ہیں اور اتنے پیاسے ہیں، چہرے سے لگ رہا ہے بڑے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی گود میں چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے، اسے رحم آ گیا اور اس نے سوچا کہ یہ اکیلی عورت ہے، کہیں کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے میں یہ 2 روٹیاں اپنے گھر لے جانے کے بجائے انہی کو دیے دیتا ہوں، باقی آگے اللہ مالک ہے۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کی آیت اب آپ کو سنا دوں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایگزٹ بنا دیتا ہے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، مشکلیں اس کی حل ہونے لگتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین رکھ لے، توکل کر لے، پھر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس نے دے دیا اللہ پہ بھروسہ کر کے، میرا جو ہوگا دیکھا جائے گا، دے دیا اس عورت کو، اس عورت نے لے لیا، دعائیں دیں، اپنے بچے کو لے کر چلی گئی۔ اب جہاں سے چلا تھا پھر وہیں آ گیا، ہاتھ پہلے بھی خالی تھے، پھر ہاتھ خالی، اب کیسے گھر پہ جائے؟ 2 روٹی ان کو دے دی، 2 روٹی یہاں دے دی، ہاتھ خالی، کیا کرے؟ اچانک سر جھکائے ہوئے گھر جا ہی رہا تھا کہ اب تو شام ہو چکی ہے، اب کیا کریں، اب کہاں جائیں گے کام لینے کے لیے، اب تو شام ہو رہی ہے۔ اچانک کوئی آدمی آیا اور وہ آدمی اعلان کر رہا تھا، آواز دے رہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ابو نصر کہاں رہتا ہے۔ اس کا نام تھا ابو نصر، اس غریب آدمی کا نام تھا ابو نصر۔ ابو نصر کہاں رہتا ہے؟ لوگوں سے پوچھ رہا تھا، جو لوگ ادھر سے پاس ہو رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا یہی تو ہے ابو نصر، کہ جس نے ابھی اس عورت اور ایک بچے کو روٹیاں دیں، یہی تو ہے ابو نصر۔ کہتا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہیں آپ؟ ابو نصر اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سنو، تمہارے باپ نے کئی سال پہلے میرے پاس 30,000 درہم رکھوائے تھے امانت کے طور پر، مجھے نہیں پتا تمہارے باپ کا کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا۔ کہتا ہے کہ پھر یہ امانت تمہارا حق ہے، اسے تم رکھ لو۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ بڑا خوش ہوتا ہے، میں تو ایک لمحے میں امیر بن گیا۔ پیسے لیتا ہے، 30,000 لیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، فوراً جاتا ہے، روٹی لے کر کے اور آتا ہے، اور روٹیاں لے کے آتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتا ہے۔ اب اس کے بعد بڑا خوش ہے کہ میں نے جو دیا تھا اللہ نے مجھے کتنا زیادہ بڑھا کر کے دے دیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اللہ یہی تو کہتا ہے، میرے بندے تو نیکی کر کے تو دیکھ، تو خیرات کر کے تو دیکھ۔ امام صادق کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا مولا میرا بزنس ٹوٹ گیا ہے، میں غریبی میں چلا گیا ہوں، مولا یہ بتائیے میرے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ امام فرماتے ہیں صدقہ دینا شروع کرو۔ توجہ رکھیے گا، صدقہ دینا شروع کرو۔ کہنے لگا مولا میں تو غریب ہوں۔ امام فرماتے ہیں کچھ تو ہوگا۔ کہنے لگا ہاں بہت تھوڑا کچھ بچا ہے۔ امام فرماتے ہیں تو صدقہ دینا شروع کر، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر، اللہ تیرے حالات بدل دے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو بھی دل سے میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا میں 10 گنا بڑھا کر اسے عطا کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر صلی اللہ محمد۔ انسان یہی تو ہوتا ہے نا، جیسے ہی ٹوٹنے لگا ویسے ہی اپنے ہاتھ روکنے لگا، جیسے ہی ہاتھ روکنے لگا پھر اور ہاتھ اس کے بن جاتے ہیں۔ اس وقت انسان بھی اگر خیرات کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے نہیں توڑتا، اللہ اپنے پرومس نہیں توڑتا۔ کوئی بات نہیں، اس ابو نصر نے دوسرے دن سے اپنا بزنس شروع کیا، کام دھندہ شروع کیا، بڑی برکتیں ہوئیں، بڑی برکت۔ 30,000 کم نہیں ہوتے، 30,000 درہم اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، بڑا اماؤنٹ تھا۔ بزنس شروع کیا، اللہ نے برکتیں دیں، پھر اس نے کھیت لیے، مکان لیے، کیا کیا لیے، اور پھر جیسے جیسے اس کے پاس آتا تھا یہ چیریٹی کرتا تھا، خیرات کرتا تھا۔ لوگوں نے تعریف کرنی شروع کی، بھائی آپ تو بڑے دل والے آدمی ہیں، بڑی چیریٹی، بڑی خیرات کرتے ہیں۔ یہ اور خوش ہوا
اور چیریٹی شروع کی اور چیریٹی شروع کی، ہر طرف اس کا نام ہی نام ہو گیا۔ اب تو یہ اور زیادہ چیریٹی کرنے لگا، توجہ رکھیے گا، اور چیریٹی کرنے لگا کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں، جہاں جاتا ہوں میری عزت ہوتی ہے، اور چیریٹی کروں گا، اور چیریٹی کرنے لگا، اور خیرات کرنے لگا، بڑی خیرات کی۔ ایک دن سویا، خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے، ہر انسان کے اچھے برے کام کو ایک ترازو میں تولا جا رہا ہے، ایک طرف اچھائیاں رکھی جاتی ہیں، ایک طرف برائیاں، دونوں کو وزن کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ جس کی اچھائیاں زیادہ ہیں جنت میں، جس کی گناہیں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں، ہلکی ہیں، جہنم میں۔ جب اس کا نمبر آیا، بلایا گیا، ابو نصر سامنے آؤ۔ ابو نصر سامنے آیا، کہتا ہے جب میری نیکیاں تولی گئیں تو پتہ چلا میری نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، گناہوں کا پلہ بھاری ہے۔ اب یہ پریشان، میرے اللہ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اتنی خیرات کی، اتنی چیریٹی کی، اتنا سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی نیکی کم، گناہیں زیادہ۔ ایک فرشتے نے آ کر کے بتایا کہ یاد رکھو تم نے جتنی بھی چیریٹی کی تھی اپنی شہرت کے لیے کی تھی، اپنا نام کمانے کے لیے کی تھی، تم نے جس مقصد سے کی تھی اللہ نے تمہیں وہ دے دیا، تمہاری شہرت بھی ہو گئی، تمہارا نام بھی ہو گیا، تم مشہور بھی ہو گئے، اب تمہیں یہاں کیا چاہیے؟ وہاں سب کچھ مل تو گیا نا۔ اب یہ پریشان، کیا ہوگا؟ نیکیاں تو بہت تھوڑی سی ہیں، گناہیں زیادہ ہیں، کیا کروں گا؟ اچانک ایک فرشتہ آیا، مایوس تھا، جہنم کی طرف قدم بڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک فرشتہ آیا، ابو نصر ٹھہر جاؤ۔ ابو نصر رک گیا، ٹھہر گیا، کہتا ہے کہ اب کیا بات ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے ہاں، تمہاری 2 روٹیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہوگے، جنت میں داخل ہوگے۔ وہ کون سی روٹیاں ہیں؟ وہ جو تم نے اس عورت کی عزت بچانے کے لیے اور اس روتی ہوئی عزت کو رونے سے بچانے کے لیے دی تھیں، اور اس بچے کے چہرے پر وہ روٹیاں دیکھ کر کے مسکراہٹ آئی تھی، بس اللہ نے اس کے صدقے میں تمہاری گناہیں بھی معاف کر دی ہیں، تمہیں جنت میں جگہ بھی دے دی ہے۔ ابو نصر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ بڑا عمل کیا لیکن نیت اچھی نہیں تھی، اللہ نے سب باطل کر دیا، تھوڑا سا عمل کیا، نیت سچی تھی تو جنتی بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے، انسان جو بھی کام کرے سچے دل سے کرے، خلوص نیت کے ساتھ کرے، سچی نیت سے کرے، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا کرتا ہے۔ جو بھی کرے انٹینشن بنا لیں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگا کہ فلاں نے میری تعریف نہیں کی، فلاں نے میرا نام نہیں لیا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کام ہی اس کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو چھوٹے سے عمل پہ، اچھے عمل پہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی اچھا عمل کریں اللہ کے لیے، وہ کتنا خوش ہوگا، ہے نا؟ تو جہاں نیت اچھی ہوتی ہے وہاں برکتیں آتی ہیں، یہی تو میں نے بتایا تھا نا۔ اب جملہ جو کہہ رہا ہوں بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جہاں نیت اچھی ہو وہاں برکتیں آتی ہیں۔ برکتوں کا مطلب کیا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے، رزق بڑھتا جاتا ہے۔ علم پھیلایا اچھی نیت سے، علم بڑھتا جائے گا۔ صدقہ دیا اچھی نیت سے تو رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ جس کام کو بھی سچی نیت سے کر لیا وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اسلام کی پوری ہسٹری میں ایک اچھی نیت والا، سچی نیت والا، مکمل نیت والا، کامل نیت والا، بہترین نیت والا مجھے ایک ملا جسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اس نے اللہ کے ایک معصوم نبی کو اتنی سچی نیت سے پالا تھا، اتنی اچھی نیت سے پالا تھا کہ اللہ نے کہا تم اے ابو طالب تم نے سچی نیت سے ایک معصوم کو پالا ہے، میں تمہاری اولاد میں 12 معصوم امام عطا کر دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی برکت نسل ابو طالب میں آ گئی، اللہ اکبر۔ 12 معصوم، اور کتنی سچی نیت تھی کہ ابو طالب کی نسل کا 12واں آج تک زندہ ہے اور قائم ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ کمال کی ذات ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، کافروں سے بچایا ہے رسول اللہ کو، جو قتل کرنا چاہتے تھے ہمارے نبی کو، جو ختم کرنا چاہتے تھے ہمارے نبی کو، کبھی کافروں سے بچایا، کبھی مشرکوں سے بچایا، اور کتنی کمال کی ذات ہے۔ اب میں آپ کو نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان قرآن کو حفظ کر لے یعنی یاد کر لے تو اس کا باپ بھی جنت میں جاتا ہے،
اس کا باپ بھی جنت میں جاتا ہے جو پورا قرآن حفظ کر کے پڑھے، یاد کر کے پڑھے، اللہ اس کے باپ کو بھی جنت میں جگہ عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے، آسمانی کتاب ہے۔ تو کیا اکیلا قرآن آسمانی کتاب ہے؟ نہیں، توریت بھی آسمانی، زبور بھی آسمانی، انجیل بھی آسمان سے آئی، قرآن بھی آسمان سے آیا، یہ ساری کتابیں آسمان سے آئی ہیں۔ ارے یہی تو بتانا ہے کہ جو ایک قرآن کو، آسمان سے آنے والی ایک کتاب کو حفظ کر کے سنا دے، جب اس کا باپ جنتی ہے تو وہ علی جو ولادت کے بعد رسول کی گود میں توریت بھی سنا رہا ہے، زبور بھی سنا رہا ہے، انجیل بھی سنا رہا ہے، قرآن بھی سنا رہا ہے، اس کا باپ جنتی کیوں نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ شان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی۔ میں فضائل پر آ گیا، چند جملے اور پھر غم کے بیان پر آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ایوب انصاری۔ ہمارے نبی جب مکہ چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے مدینے میں آئے ہیں نا، تو مدینے میں جو مسلمان تھے، تھوڑے بہت جو مسلمان تھے، ہر ایک چاہتا تھا نبی میرے گھر میں رکیں۔ محبت ہے نا نبی سے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ رسول اللہ میرے گھر میں ٹھہریں، میرے گھر میں ٹھہریں، میرے گھر میں ٹھہریں۔ یا رسول اللہ، جیسے ہی رسول کا اونٹ آیا، لوگوں نے آتا ہوا دیکھا جس پر ہمارے نبی سوار تھے، ہر آدمی چاہ رہا ہے میرے گھر میں ٹھہریں۔ جب تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ، جب لوگوں نے نبی سے کہا نا میرے گھر میں ٹھہریے، میرے گھر میں ٹھہریے، میرے گھر میں ٹھہریے، جو آپ کو میں نتیجہ دوں گا، کنکلوژن دوں گا، آپ انشاءاللہ آپ کی سماعتیں بلندی پر جائیں گی۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں ٹھہریے۔ نبی فرماتے ہیں میرا اونٹ جس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے میں اس کے گھر میں ٹھہروں گا۔ اونٹ پر چھوڑ دیا ہے، اونٹ چلا، چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کر رک گیا۔ ہمارے نبی ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے، سب نے فیصلہ قبول کر لیا۔ ہمارے نبی ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہ رہے ہیں، چند دن رہے تھے، بس چند دن، پھر نبی نے ان کا مکان چھوڑ دیا تھا۔ چند دن رہے تھے ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ روایتوں میں لکھا ہے، توجہ رکھیے گا اب میں جو کہنا چاہتا ہوں، تمام علماء نے لکھا ہے، چاہے اہل سنت ہوں چاہے شیعہ ہوں، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی ابو ایوب انصاری کے گھر میں صرف چند دن رہے تھے، بس پھر گھر چھوڑ دیا تھا۔ پھر نبی اپنے گھر میں تشریف لے گئے تھے، جب نبی کا گھر تیار ہو گیا تھا، ہمارے نبی اپنے گھر میں تشریف لے آئے تھے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں صرف چند دن رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری میں ایسا کمال پیدا ہو گیا تھا کہ ابو ایوب انصاری اگر کسی بیمار کے گھر چلے جاتے تھے تو ان کے پیروں کی برکت سے، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ اس گھر کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا، اس مریض کو شفا مل جاتی تھی۔ میں جملہ نہ کہہ دوں عزیزان محترم، دنیا سمجھتی کیوں نہیں ہے، دنیا سمجھتی کیوں نہیں ہے جس کے گھر میں نبی چند دن کے لیے ٹھہر جائیں، جب اس کو اللہ اتنا بڑا کمال عطا کرتا ہے، تو جس ابو طالب کے گھر میں کئی سال رسول اللہ رہے ہیں، اس ابو طالب کے گھر کا کمال کیا ہوگا، اس ابو طالب کے اندر کتنا کمال ہوگا۔ آپ سوچئے وہ ابو طالب کتنے کمال کے ہوں گے کہ جن کے گھر میں نبی چند دن نہیں کئی سال رہے ہیں۔ کتنی کمال کی ذات ہوگی حضرت ابو طالب کی۔ اب سنیے، دیکھیے ابو طالب کیا ہے، کیا عظمت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، کتنی پاک نیت سے، کتنے خلوص دل سے اللہ کے نبی کو پالا ہے۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، کربلا کی جنگ میں، سنیے یہ شعر سن لیجئے، کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے، سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے، سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب سنیے، ایک آدمی تھا، ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی تھا جو کہیں جا رہا تھا، اچانک اس کے دشمنوں نے اسے گھیر لیا، چاہتے ہیں کہ اسے مار کے ختم کر دیں، آج ہی قتل کر دیں۔ اچانک آپ پہنچ گئے، مثال دے رہا ہوں، اگزامپل ہے صرف۔ آپ پہنچ گئے اور آپ نے جا کر کے
بچا لیا اسے، بچا لیا، اس کی جان بچ گئی۔ اس نے کتنا شکریہ آپ کا ادا کیا، آپ نہ ہوتے تو آج میں مر جاتا، آپ نہ ہوتے تو آج میں قتل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ دنوں کے بعد یہی آدمی جس کو آپ نے بچایا تھا، اس کے رزق میں برکت آ گئی، بزنس میں برکت آ گئی، اس نے اب ایک مسجد بنوائی، اس نے ایک مدرسہ بنوایا، اس نے ایک اسکول بنوایا، اس نے ایک ہاسپٹل بنوایا، اس نے ایک دواخانہ بنوایا۔ یہ سارے اچھے کام اس نے کرنے شروع کر دیے۔ جان بچنے کے بعد اس نے یہ سارے کام شروع کر دیے۔ ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ آدمی میری جان نہ بچاتا تو آج نہ میں ہاسپٹل بنوا پاتا، توجہ رکھیے گا، آج نہ میں مسجد بنوا پاتا، آج نہ میں مدرسہ بنوا پاتا، آج نہ میں اسکول بنوا پاتا، غریبوں کے لیے اسکول بنوایا ہے، آج نہ میں اسکول بنوا پاتا۔ جتنے اچھے کام کیے ہیں یہ سب اس کا صدقہ ہے جس نے مجھے بچایا تھا۔ پوری توجہ رکھیے گا، اگر وہ نہ بچا پاتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر وہ بچانے والا نہ بچاتا۔ تم مسلمانوں اب تو مان لو، ابو طالب نے ہمارے نبی کو کبھی کافروں سے بچایا، کبھی مشرکوں سے بچایا، کبھی ابو لہب سے بچایا، کبھی ابو جہل سے بچایا۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، زکاتیں نکال رہے ہو، تو سمجھتے کیوں نہیں ہمارے نبی سے جا کر پوچھو، ہمارے نبی بتائیں گے اگر ابو طالب نہ بتاتے تو میں یہ نماز نہ سکھا پاتا، اگر ابو طالب نہ بچاتے تو میں یہ روزہ نہ بتا پاتا، اگر ابو طالب نہ بچاتے تو میں یہ حج نہ سکھا پاتا۔ مطلب یہ ہے رسول نے بتا دیا، یاد رکھو تمہارے سجدوں پر جس کا احسان ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، میں نے آسان لفظوں میں سمجھا دیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد ہمارے نبی کو پالا ہے۔ اس سے پہلے ایک بی بی بھی تھی جس نے پالا تھا، جن کا نام تھا حضرت آسیہ، آسیہ بنت مزاحم پورا نام ہے ان کا۔ کون ہے یہ؟ فرعون کی زوجہ۔ میں آپ کو ایک کیوں سنانا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ انہوں نے پالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جانتے ہیں پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی آسیہ نے اللہ سے جنت میں جگہ مانگ لی، اور کیا کہا؟ رب ابن لی، یہ قرآن ہے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے اللہ مجھے تو اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، بیت کہتے ہیں گھر کو، اے میرے اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، گھر بنا دے، بیت گھر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ کس کام پہ جنت میں گھر مانگ رہی ہیں؟ کیونکہ ایک نبی موسیٰ کو پالا ہے۔ عورتیں تو بڑی عبادت کرنے والی بھی گزری ہیں، لیکن آسیہ نے کیا کام کیا ہے؟ ایک نبی کو پالا ہے، ایک نبی کو فرعون سے بچایا ہے، پالا ہے، یہی تو کیا ہے۔ اور کیا مانگ لیا اللہ سے؟ جنت میں اپنے لیے گھر، میرے اللہ گھر بنا دے میرا جنت میں، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، صرف اس بات پر کیونکہ موسیٰ کو پالا تھا۔ پوری توجہ رکھیے گا، موسیٰ کو پالا تھا، جنت میں گھر مانگ لیا اور اللہ نے دے دیا۔ ٹھیک ہے، مل بھی گیا آسیہ کو جنت میں گھر۔ آسیہ کہاں ہیں؟ جنتی عورتوں میں ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، جنت میں گھر مانگ لیا تو موسیٰ کو پالنے والی ہیں آسیہ، رسول کو پالنے والے ہیں ابو طالب۔ رسول کا درجہ موسیٰ سے بڑا ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ انہوں نے تو ایک ہی دشمن فرعون سے بچایا تھا، یہاں تو نہ جانے کتنے دشمن تھے، کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کے کتنے دشمن تھے، سب سے بچانے والے کا نام ہے ابو طالب۔ پوری توجہ رکھیے گا، تو جس نے کام بڑا کیا اس کا انعام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا سنو، انہوں نے جنت میں گھر مانگا ہے، انہوں نے موسیٰ کو بچایا، انہوں نے موسیٰ کو بچایا۔ موسیٰ کا درجہ محمد رسول اللہ سے کم ہے، ان کو جنت میں گھر ملے گا۔ ان کا درجہ ابو طالب کا درجہ بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے موسیٰ کے بھی مولا رسول اللہ کو بچایا ہے، رسول اللہ کو پالا ہے۔ ان کا درجہ بڑا ہے، ان کا کام بڑا ہے، تو انعام بھی بڑا ہوگا۔ ان کو صرف جنت میں اپنے لیے گھر ملے گا، ان کا انعام یہ ہوگا جو ان کے بیٹے علی کی محبت لے کر آئے گا اس کو بھی میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ کمال کی بات ہے۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے
کہ آسیہ نے پالا تو جنت میں گھر مانگ لیا، ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا اور دشمن سے بچایا، کچھ بھی نہیں مانگا۔ مانگا کچھ؟ کبھی آپ نے سنا حضرت ابو طالب نے کہا میرے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دے، گھر بنا دے میرا؟ کچھ نہیں مانگا۔ میں نے کہا اے حضرت ابو طالب، یہ آخری جملہ ہے فضائل کا، پھر میں غم کے بیان پر جاؤں گا۔ اے حضرت ابو طالب، انہوں نے مانگا تھا بی بی آسیہ نے، آپ بھی مانگ لیتے۔ آپ نے تو رسول اللہ کو پالا ہے، آپ نے رسول اللہ کو بچایا ہے، آپ کی نسل میں اتنے معصوم ہیں، آپ اللہ سے جنت میں گھر مانگ لیتے، مکان مانگ لیتے۔ ابو طالب نے آواز دی سنو، آسیہ نے اس لیے مانگا کیونکہ آسیہ نے کبھی جنت دیکھی ہی نہیں تھی۔ توجہ ہے آپ کی، کبھی آسیہ نے جنت دیکھی نہیں تھی، وہ تو کافر کے محل میں رہ رہی تھیں، وہ تو کافر کے گھر میں رہ رہی تھیں، اس لیے انہیں جنت دیکھنی تھی، انہیں جنت میں رہنا تھا، انہیں جنت چاہیے تھی، کبھی جنت دیکھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جنت مانگ لی۔ میں جنت کیوں مانگوں؟ میں نے کہا یا ابو طالب آپ کیوں نہیں مانگتے؟ تو ابو طالب نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت میں نے سجائی ہے متقین کے لیے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو گناہوں سے بچانے والے، خود کو بچانے والے ہوں گے، میں نے جنت ان کے لیے بنائی ہے۔ یعنی متقین جہاں رہیں وہ جگہ جنت ہوگی، وہ جگہ جنت ہوگی۔ اب سمجھے، آسیہ نے جنت اس لیے مانگی، کبھی دیکھی نہیں تھی۔ ابو طالب نے جنت نہیں مانگی کیونکہ ابو طالب نے بتا دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے جہاں متقین رہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے، اور میرا بیٹا علی وہ ہے کہ جو متقین نہیں، متقین کا امام ہے۔ میرا گھر تو پہلے ہی سے جنت ہے، اس لیے کہ یہاں پر امام المتقین بھی رہتا ہے اور رحمت للعالمین بھی رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کیوں مانگوں؟ میرا گھر تو میرا تو گھر ہی جنت ہے، میں جنت میں مکان کیوں مانگوں؟ میرا تو مکان ہی جنت ہے۔ ابو طالب تو جہاں رہیں وہ جگہ جنت ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ اور کربلا میں ایک جملہ پھر کہہ کر کے میں حضرت علی اکبر کے مصائب تک پہنچ جاؤں۔ ایک جملہ، ابو طالب نے کائنات کے سب سے خوبصورت انسان، سب سے شاندار انسان، ہمارے نبی مکرم کو پالا ہے۔ یہی تو ہے نا، حقیقت یہی ہے نا، سب مانتے ہیں اس کو، تو پالا ہے نا۔ ہمارے نبی جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا، ایسے کو پالا تھا۔ اللہ نے بھی کہا ابو طالب تم نے میرے نبی محمد کو پالا ہے، تو اب میں محمد کے چہرے والا تمہاری نسل میں علی اکبر پیدا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ ایک فضائل کا تھا، آپ اسے فضائل سمجھ لیجئے یا مصائب۔ اے ابو طالب تمہارا پوتا ہوگا جو میرے نبی کی شکل والا ہوگا، اور صرف شکل نہیں، امام حسین نے خود کربلا میں بتایا ہے جب حضرت علی اکبر کو بھیجا ہے، یہی تو فرمایا تھا لقد برست الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ فرماتے ہیں بے شک میں نے ان کے درمیان ایسے بیٹے کو بھیجا ہے کہ جو چہرے میں، گفتگو میں، رفتار میں، گفتار میں نبی سے مشابہ ہے، نبی جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر جب آئے ہیں اور مولا حسین سے رخصت مانگتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر ایک جملہ کہتے ہیں، بابا آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، بابا یہ بتائیے کہ یہ لشکر یزید والے کہہ رہے ہیں کہ حسین کیا اب تمہارے پاس کوئی نہیں بچا؟ اگر کوئی ہے تو میدان میں بھیجو۔ یہ آپ کو لاوارثی کا طعنہ دے رہے ہیں، بابا یہ بتائیے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کو لاوارثی کا طعنہ دیا جائے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی علی اکبر نے جملہ عرض کیا، حسین فرماتے ہیں کہ اگر میدان میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، جاؤ جا کر اپنی اماں سے رخصت ہو لو، ام لیلہ سے رخصت ہو لو۔ علی اکبر آئے، پھوپھی سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں نا یہ علی اکبر کون ہے؟ روایتیں بتاتی ہیں جس دن علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اتنے تحفے بانٹے تھے، مدینہ کے لوگوں کو بڑے تحفے بانٹے تھے امام حسین علیہ السلام نے۔ اور جب رات ہوئی جناب زینب تشریف لائیں،
جب تشریف لائیں تو تحفے ختم ہو چکے تھے۔ حسین نے اکبر کو اٹھایا اور زینب کی گود میں دے دیا۔ ہاں عزادارو، اب آپ سوچئے زینب نے پالا ہے علی اکبر کو، اور امام حسین اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے جناب علی اکبر سے کہ نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ یمن کا ایک شخص آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی، امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر کھڑا ہوا، آواز دی، امام حسین دروازے پر تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں یمن سے آیا ہوں۔ امام نے اسے اپنے گھر کے مہمان خانے میں بٹھایا اور پھر فرمایا کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا مولا میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں رسول کے چہرے کی زیارت کروں گا، آپ اپنے بیٹے علی اکبر کو بلا دیجئے، میں نے سنا ہے آپ کا بیٹا رسول سے مشابہ ہے۔ آپ سمجھ گئے نا علی اکبر کتنے مشابہ ہیں، دور دور تک یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ ہاں عزادارو، ایسا بیٹا اور اجازت مانگے کس بات کی؟ مرنے کی اجازت، شہادت کی اجازت، قربانی کی اجازت، باپ کس دل سے اجازت دے گا؟ روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حسین کو اپنے نانا سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ بہت یاد کرتے تھے رسول اللہ کو، اسی لیے اللہ نے ایسا بیٹا دیا تھا کہ جب بھی نانا یاد آئیں تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیں۔ اہل بیت کے گھر میں پورا علی کی جو شبیہ ہے اسے عباس کہا جاتا ہے، اور پورا جو نبی کی شبیہ ہے اسے شہزادہ علی اکبر کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ دونوں شہزادے مدینے کے راستے سے گزرتے تھے تو لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کر کے باہر آتے تھے اور دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے، کہتے تھے ایک علی کی شبیہ جا رہا ہے اور ایک نبی کی شبیہ جا رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، ایسے بیٹے کو حسین کیسے اجازت دے؟ روایتیں بتاتی ہیں علی اکبر آئے، پھوپھی سے اجازت لی، مجھے نہیں معلوم زینب نے کس دل سے اجازت دی ہوگی۔ پھر ام لیلہ کے پاس آئے، ماں نے بیٹے کو گلے لگا لیا، بڑی دیر تک روتی رہی اور فرماتی ہیں کہ میں تجھے کیسے اجازت دے دوں اکبر۔ جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اماں کل قیامت میں اگر دادی فاطمہ نے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین زیادہ پیارا تھا، آپ کیا جواب دیں گی؟ ام لیلہ فرماتی جاؤ اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر آئے، بابا کی خدمت میں آئے، بابا اجازت مل گئی۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ہاں عزادارو، حسین نے، مجھے نہیں معلوم کس دل سے حسین نے اپنے جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کرایا ہوگا۔ ہاں عزادارو، اکبر کا گھوڑا چلا، حسین نے آواز دی اکبر جب تک سامنا ہے پیچھے مڑ مڑ کر اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ عزادارو، کیا بے چینی ہے حسین کے اندر، کیا پریشانی، کیا الجھن ہے، کیا تکلیف ہے حسین کو، حسین کے دل میں، کہ اپنے بیٹے کی جدائی پر اس طرح سے فرما رہے ہیں جب تک سامنا ہو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، میں تمہارا چہرہ دیکھتا رہوں۔ ہاں عزادارو، اکبر کا گھوڑا دھیرے دھیرے چلتا رہا، حسین بھی گھوڑے کے پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے چلتے رہے۔ ایک منزل آئی کہ گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے بھی دوڑنا شروع کیا، ایک جگہ ٹھوکر لگی، حسین زمین پر گرے، سر اٹھا کر فرمایا جاؤ اکبر خدا حافظ۔ عزادارو، اکبر میدان میں آئے، ادھر اکبر میدان میں آئے، ادھر حسین ایک بلندی پر آئے، ایک اونچی جگہ پر آئے اور آ کر اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ عزادارو، بس حسین نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ عزادارو، اب جو نیچے دیکھا تو کیا دیکھا، اکبر واپس آ رہے ہیں۔ حسین جلدی سے نیچے اترے اور خیمے میں پہنچ گئے۔ اکبر خیمے میں آئے اور اکبر نے سوال کیا، بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ حسین فرماتے ہاں میرے بیٹے میں نے دیکھی، ایسا لگ رہا تھا حیدر کرار لڑ رہے ہو، میرے بابا حیدر کرار جنگ کر رہے ہو، تم اتنی شجاعت سے جنگ کر رہے تھے، اتنی بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ اکبر آگے بڑھے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو دکھاتا کہ میرا بابا لاوارث نہیں ہے، میرا بابا اکیلا نہیں ہے۔ عزادارو، حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں داخل کر دی، اکبر نے اپنی زبان باہر کھینچی اور کہا، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ چکے ہیں، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ عزادارو، اکبر پھر رخصت ہوئے، اکبر پھر میدان میں آئے۔ اب جو جہاد شروع ہوا، ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا، اکبر کے کلیجے میں در آیا، اکبر تیورا کر زمین پر آئے، آواز دی، بابا آخری سلام قبول
ہو، آپ نے غور فرمایا جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرے سب نے حسین کو مدد کے لیے بلایا، اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا، آخری سلام کیا ہے، اس لیے کہ اکبر جانتے تھے جب بابا قاسم کے جنازے پر گئے تو میں سہارا دینے کے لیے موجود تھا، جب اونو محمد کے جنازے پر گئے میں سہارا دینے کے لیے موجود تھا، جب چچا عباس کے جنازے پر آئے میں سہارا دینے کے لیے موجود تھا، ہائے اب کون میرے بابا کو سہارا دے گا؟ صبح سے وہ حسین جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، عزادارو جیسے ہی بیٹے کی آواز سنی حسین مقتل کی طرف بڑھے۔ روایتیں بتاتی ہے حسین گرتے تھے، اٹھتے تھے، رو رو کر کہتے تھے اینا اینا یا بنیا، میرے لال کدھر ہو؟ تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، آواز تو دنیا اندھیر ہو گئی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ عزادارو میر انیس نے کہا کہیں اٹھے تو کہیں شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ حسین گرتے پڑتے بیٹے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے، اکبر کے سر کو گود میں رکھا، آواز دی میرے لال تکلیف ہے؟ ہاں بابا تکلیف ہے، کاش یہ برچھی کی ہنی نکل جاتی۔ حسین نے آستینیں الٹی اور پھر ایک آواز دی، نانا آئیے دیکھیے آپ کا حسین کیسا امتحان دے رہا ہے۔ اور پھر ایک جملہ کا، نانا اکیلے نہ آئیے گا، دادا ابراہیم کو لے کر آئیے گا، انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی جب اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی تاکہ اسماعیل کا خون نہ دیکھ سکے۔ اے نانا آئیے، آپ کا حسین جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے، میں نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ اور پھر آواز دی، بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا بڑا مشکل ہے، یا علی کہہ کر حسین نے جو برچھی نکالی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، خون ابلنے لگا۔ حسین نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے نے باپ کی طرف آخری بار دیکھا، روح بدن سے نکل گئی۔ حسین نے ماتم کیا، ارے حسین اب کس طرح اکبر کا جنازہ اٹھائے؟ عزادارو روایتیں بتاتی ہے جب حسین اکبر کے جنازے پر آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں۔ عزادارو اکبر کی شہادت نے حسین کو بوڑھا کر دیا تھا۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے حسین جنازے کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن پھر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، روتے روتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا اور آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ مدد کرو، بوڑھا باپ ہے، جوان کا جنازہ ہے، اٹھایا نہیں جاتا۔ بچے دوڑے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب آپ سوچئے کتنے چھوٹے بچے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے کبھی جنازہ نہیں اٹھایا۔ بچے آ گئے اکبر کے جنازے کے قریب، بچوں نے طواف کرنا شروع کر دیا، جنازہ کیسے اٹھائے، جنازہ کیسے اٹھائے، کبھی جنازہ نہیں اٹھایا، بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے بچوں کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جنازہ کیسے اٹھائے، آخر میں بچے ہیں اکبر کے جنازے سے لپٹ گئے، کوئی پیروں سے لپٹ گیا، کوئی ہاتھ سے لپٹ گیا، کوئی گلے سے لپٹ گیا، اس طرح سے جنازہ اٹھا۔ ارے جنازہ آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے، ہوا اکبرا، ہوا مصیبت۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔